تو اس تضاد کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے، ورنہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کریں گے کہ آپ کے کلام میں اختلاف ہے. تو اس اختلاف کو اسی طرح دور کیا جا سکتا ہے کہ ہم یہ معنی کریں جیسے بزرگان نے کیا ہے کہ آپ کی شریعت سے ہٹ کر، آپ کی غلامی سے آزاد ہو کر، آپ کی امت سے باہر، آپ کے فیوز کا انکار کر کے قطعاً کوئی نہیں آ سکتا نبی کے طور پہ، لیکن آپ کی غلامی کا اقرار کر کے، آپ کی برکات کا اقرار کر کے آپ کی امت میں سے ہو کے آ سکتا ہے. اور یہی بات علماء امت نے کی ہے جو بزرگان تھے، اور ان کا ہم بار بار یہاں ذکر کر چکے ہیں اقوال کا. مثلا عائشہ کا کیا ہے، ابن عربی کا کیا ہے، عبدالوہاب شعرانی کا کیا ہے، محمد قاسم نانوتوی کا کیا ہے، ابوالحسنات لکھنوی کا کیا ہے، جی ملا علی قاری کا کیا ہے، حضرت دہلوی جو ہیں ولی اللہ شاہ دہلوی کا کیا ہے، احمد سرہندی کا کیا ہے. جی بالکل. اور یہیں پہ بات یہ بھی ہے کہ یہی مفہوم اور یہی عقیدہ ان مولویوں کا بھی ہے جو ہمارے خلاف لا نبی بعد ہی کہتے رہتے ہیں. بالکل. وہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں، دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا عقیدہ رکھتے ہیں. بالکل. تو ہم جب ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، ہمارے خلاف تم لا نبی بعد ہی کہتے ہو اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا عقیدہ رکھتے ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ اس کا مفہوم ہے، پچھلا نبی آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا. ہمیں تم کہتے ہو تعویل کرتے ہو اور خود تعویل کرتے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل، تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رسول بناتے ہو. وہ کیوں حدیث بھول جاتے ہو جس میں تم ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو بلکہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عظمت سنی تو تمنا کی کہ یا رسول اللہ یا اللہ مجھے اس کا نبی بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی منہا، اس کا نبی اسی میں سے ہوگا. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ مجھے اس امت سے بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تو پہلے آ گیا، وہ بعد میں ہوں گے. تو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس کے بارے میں ڈنڈی مار جاتے ہیں. تو ثابت ہوا کہ تان اسی بات پہ ٹوٹتی ہے کہ یہ لوگ یہ ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. اور ہم تو ثابت کر چکے، قرآن نے ثابت کر دیا، اجماع صحابہ سے ہم نے ثابت کر دیا، حدیثوں سے ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے. اور جس نے آنا ہے وہ آپ کی خوبو پہ آئے گا اور اسی امت سے آئے گا، باہر سے نہیں آئے گا. جیسے ایلیا کے کیس میں، حضرت الیاس کے کیس میں جب ان کی دوبارہ آمد کا ذکر تھا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی خوبو پہ آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فیصلہ دائر کیا ہوا ہے. اور یہ دنیا کی عدالتوں کا اصول ہے کہ پرانی مثالوں سے اگلے فیصلے کیے جاتے ہیں. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فیصلے سے چمڑے ہوئے ہیں اور یہ مولوی یہودیوں والے فیصلے سے چمڑے ہوئے ہیں. آپ فیصلہ آپ خود کر لیں. بالکل ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اگلا سوال ہم حافظ مظفر احمد صاحب سے پوچھیں گے. میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں غالب اپنے پینل کا تعارف نہیں کرا سکا. مومن طاہر صاحب اور نصیر کنور صاحب کے جوابات آپ نے سن لیے. پاکستان سے ہمارے ساتھ حافظ مظفر احمد صاحب اور مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ بھی پروگرام کے دوران ہمارے ساتھ ہوں گے. ابھی ہم حافظ مظفر احمد صاحب سے بات کریں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب پچھلے پروگرام میں بات چل رہی تھی جس میں ہم نے پوچھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری عمر کا جو کام تھا وہ تھا کیا، مطلب اس کو اگر ہم سم اپ کریں تو وہ کیا ہے. تو ظاہر ہے پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی، آج بھی ہم دوبارہ یہی کہیں گے کہ یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ جسے ایک مختصر سی نشست میں کیا جا سکے. تو لیکن پچھلی دفعہ آپ نے ہمیں بتایا کہ اسلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمہ وقت ہمہ تن ان حملوں کے جواب دینے میں مصروف رہے اور اسلام کے دفاع میں ساری عمر اپنی بسر کی. تو ہمیں یہ بتائیں کہ وہ حملے تھے کیا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح دفاع کیا. جی جزاک اللہ آصف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بھی یہ ذکر چل رہا تھا کہ آج سے 100 سال سے بھی زائد عرصہ پہلے جب اسلام محض نام کا باقی رہ گیا تھا، اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عظیم الشان خدمت، ایک ایسی پاکیزہ اور باکردار دینی و روحانی جماعت کا قیام ہے جو آج بھی خلافت کے جھنڈے تلے ایمان و اخلاص اور قربانیوں کے نمونے دکھاتے ہوئے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر رہی ہے. حضرت بانی جماعت احمدیہ کا دوسرا اہم کام جس کا تذکرہ ہوا وہ اسلام کو دیگر ادیان باطلہ پر غالب کر کے دکھانا تھا. اس ضمن میں کسر صلیب اور قتل دجال کا ہم ذکر کر رہے تھے. دراصل ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دجال کے فتنہ عظیمہ سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات پڑھنے کی ہدایت فرما کر یہ توجہ دلا دی تھی کہ اس سے مراد عیسائیت کا مذہبی فتنہ اور دجل ہے، جس کا سورہ کہف میں ذکر ہے۔ اور سورہ مریم کی آیت 91 میں مزید اس مضمون کو کھول دیا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ وہ فتنہ دجل دراصل ایک انسان کے بیٹے کو خدا اور اس کا بیٹا قرار دینا ہے، جس کا توڑ حضرت مرزا صاحب نے دلائل سے کیا تھا، اور قرآنی فیصلے کے مطابق لِیَہْلِکَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَىٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ، کہ زندہ وہی ہے جو دلیل کے ساتھ زندہ ہے، اور مر گیا وہ جو دلیل سے مر گیا۔ تو 19ویں صدی کے آخر میں وہ حملے جن کے بارے میں آپ نے پوچھا اسلام پر جو ہو رہے تھے، ہندوستان میں انگریزی حکومت نے اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے عیسائیت کو پھیلانا ضروری سمجھا تھا، اور سرکاری خرچ پر گرجے تعمیر کیے، مضبوط تبلیغی مشن قائم کیے، کروڑوں کی تعداد میں اسلام کے خلاف پمفلٹ اور اشتہارات تقسیم کیے، اسپتال اور اسکول قائم کر کے اپنی تبلیغ کی ایک طرف، تو دوسری طرف ملازمتوں کے لالچ دے کر لوگوں کو عیسائی بنایا، اور ہندوستان کی آبادی میں اس زمانے میں جو اضافہ ہو رہا تھا اس کی رفتار سے کہیں بڑھ کر عیسائیت ہندوستان میں ترقی کرنے لگی، اور عیسائیوں کی تعداد جو 1851 میں 1 لاکھ بھی نہیں تھی، 1888 میں 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی، اور ہندوستان میں ربنا المسیح کی آواز گونجنے لگی۔ سادہ لو مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے ان عیسائیوں کا، پادریوں کا، مشنریوں کا اسپتالوں اور سکولوں میں یہ اربا ہوتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح زندہ آسمان پر موجود ہیں، جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے، اور وہ دنیا میں نجات کے لیے جلالی شان کے ساتھ ظاہر ہوں گے، جیسا کہ مسلمانوں تو مانتے ہو، اور تمام نبی بشمول حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور زیر زمین دفن ہیں، اور یہ بھی تمہارا عقیدہ ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اس وقت، اس دور میں عیسائیوں کے خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت کا حربہ ہاتھ میں لیا، اور یہ اعلان فرمایا کہ عیسائیوں کے مذہب کا یہی ایک ستون ہے، اسے پاش کر دو، پھر دیکھو کہ عیسائیت کہاں ہے۔ اور مسلمانوں سے فرمایا کہ خدا را عیسیٰ کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی زندگی۔ اور پھر اس نسخے پر جب آپ نے عمل کیا تو پھر واقعی ایسا ہوا۔ میں یہاں بطور نمونہ اس شاندار اور فیصلہ کن مباحثے کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو مئی 1893 میں امرتسر میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوا، اور اس وقت یہ مناظرہ کرنا، میں ضمناً ایک حوالہ ذکر کر دوں جمعیت العلماء کے ناظم مولانا سید محمد میاں صاحب کا، وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں رد عیسائیت کا ہر مناظرہ سرکار انگریزی کی بغاوت سمجھی جاتی تھی۔ اب دیکھیے ایک جنگ مقدس ہو رہی ہے، عیسائیوں سے لڑی جا رہی ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ خود کاشتہ پودا۔ کہاں گیا وہ اعتراض خود کاشتہ پودا کا، جب خود مان رہے ہیں کہ رد عیسائیت کا ہر مناظرہ انگریز کی بغاوت۔ اور اس زمانے میں ہوا یہ کہ جنڈیالہ ضلع امرتسر کے میاں محمد بخش صاحب، جو عیسائیوں کے پادریوں کے جواب بہت دیا کرتے تھے، اس سے تنگ آ کر ڈاکٹر ہنری کلارک نے ان کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ تو محمد بخش صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عیسائیت کے بارے میں مضمون کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، آپ کے مناظرے سنے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت صاحب کی خدمت میں بڑی امید کے ساتھ لکھا کہ جناب غریب اور مسکین اہل جنڈیالہ کی مدد فرماؤ ورنہ اسلام پر دھبا آ جائے گا۔ اس وقت جو دیگر علماء تھے جب ان سے رابطے ہوئے تو انہوں نے کہا جناب ہمیں پہلے تو ہمارے لیے اخراجات کا انتظام کرو، ہمارے وہاں کچھ دن رہنا پڑے گا، قیام و طعام کا بندوبست کرو، مطالبے کر دیے۔ حضرت مرزا صاحب نے ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر عیسائیوں کو للکارا اور لکھا کہ دیکھو میں جو 10 سال سے تمہارے مقابلے میں کھڑا ہوں اس میدان میں مناظرے کے لیے حاضر ہوں۔ اس موقع پر عجیب دلچسپ بات ہوئی کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے اکستانے پر، کیونکہ یہ پادری بھی جانتے تھے کہ مرزا صاحب سے مقابلہ بڑا مشکل ہوگا، تو ڈاکٹر کلارک نے ایک اشتہار دے دیا اور حضرت بانی جماعت احمدیہ سے مناظرے سے پہلو تہی کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جواباً لکھا کہ ہمارا آپ سے نہیں جنڈیالہ کے مسلمانوں سے مقابلہ